اچھا جی، موجودہ گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئی ترمیم لانے کا، کہ اب 18 سال کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ نہیں ڈال پائے گا، بلکہ جو ووٹر کی کم سے کم جو عمر وہ تعین کرنے جا رہے ہیں وہ 25 سال کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ وہ بتا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، کہ جو 18 یا 20 سال یا 22 سال کے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، کیا معیار ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 سال کا جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے اندر شعور زیادہ ہوتا ہے، انہیں سلیکشن کا صحیح پتہ ہوتا ہے، تو اب وہ اس کو 18 سال سے بڑھا کے 25 سال کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نے جب بھی سیاست کی ہے تو وہ کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو غلامی کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع رکھیں، لیکن انہوں نے ووٹ بینک وہ بڑھا نہیں پائے کسی بھی حوالے سے۔ اب وہ کسی طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو 18 سے 25 کے درمیان لوگ ہیں، ان کے اندر اتنا نالج نہیں ہے اور یہ ووٹ دیگر پارٹیوں کو دے جاتے ہیں، تو زیادہ عمر کے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا دیگر پارٹیوں کو، کہ آپ لوگ کارکردگی دکھائیں، آپ لوگ انفراسٹرکچر بہتر کریں، آپ لوگ ہیلتھ بہتر کریں، ہیلتھ کا شعبہ بہتر کریں، ایجوکیشن کا شعبہ بہتر کریں، آپ لا اینڈ آرڈر بہتر کریں، آپ غربت سے لوگوں کو نکالیں، مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں، تو ایٹومیٹکلی لوگ آپ کو ووٹ کریں گے۔ اور جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کو کہیں گے کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں، اور 18 سے 20 سال کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آسانی اگر آپ پیدا کریں گے تو تبھی جا کے ووٹ دیتے ہیں۔ اگر 50 سال کا بھی کوئی آدمی ہے، اگر اسے آسانی نظر آتی ہے تو وہ تب جا کے ووٹ دیتا ہے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ مجھے آسانی نہیں ہونی، میرے اوپر مہنگائی لاد دی گئی ہے، یا میرے اوپر پیٹرول ڈیزل کو مہنگا کر دیا گیا ہے، یا میرے لیے زندگی گزارنے کے معاملات کو مشکل کر دیا گیا ہے، تو وہ کیسے ووٹ دے گا؟ چاہے وہ 60 سال کی عمر کا بھی ہو، وہ بھی ووٹ نہیں دے گا۔ تو خدا را یہ چیز جو کرنے آپ جا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کارکردگی کو بہتر کریں، آپ اس قدر بہتری لائیں پاکستان کے اندر کہ لوگ خود بخود آپ کو ووٹ دیں، ہر عمر کا آدمی آپ کو ووٹ دے۔ لیکن بدقسمتی سے کارکردگی آپ دیکھ لیں، پچھلے 2 سال کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس سے پچھلے 2 سال بھی، ابھی 4 سال سے مسلسل نون لیگ حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی کولیشن میں ہے، لیکن کارکردگی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ اب یہ سوچ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو ٹچ رکھا جائے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا رکھا جائے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ کسی دیگر پارٹی کو دے رہے ہیں تو ان کا ووٹ ہی کاٹ دیا جائے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی اس طرح سے آتی ہے کہ آپ بہتری لائیں، آپ ملک کو بہتر کریں تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں۔ یہ کرنے سے یہ کر لیں کبھی کہ عمر کے حوالے سے آپ لوگوں کے ووٹ کرنا شروع کر دیں، یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ فوکس کریں ترقیاتی کاموں کے اوپر، ملک کی بہتری کے حوالے سے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے لوگوں کو نوکریاں دیں، تو پھر جا کے لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کریں گے، آپ کو ووٹ بھی دیں گے، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام کارگر ثابت ہوگا کہ ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 سے 25 سال کر دینا، کہ وہ 25 سال کا جو بندہ ہے وہ ووٹ کر سکے گا، اس سے نیچے نہیں۔ بلکہ اب لوگوں کے اندر شعور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ووٹ کہاں دینا ہے، تو لوگ اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ لوگ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے، اور وہ آپ نے کارکردگی دکھانی ہے۔ ابھی 3 سال ابھی اس حکومت کے پاس باقی ہیں، 28 میں یا 29 میں جا کے دوبارہ ووٹنگ ہونی ہے، تو ان کے پاس ٹائم ہے۔ اگر یہ بہتر انفراسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں، ہیلتھ کا شعبہ، ایجوکیشن کا شعبہ، لوگوں کو بے روزگاری سے نکال دیتے ہیں، تو لوگ ووٹ دیں گے۔ اگر یہ نہیں کر پائے تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی ترمیم لے کے آ جائیں، کوئی بھی آئینی ترمیم لے کے آ جائیں، لوگوں نے ووٹ نہیں کرنا۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ بہتری لے کر آئیں ملک کے اندر، لوگوں کو غربت سے نکالیں، لوگوں کی حالت بہتر کریں، تب جا کے ووٹ ہوگا، ادروائز ووٹ نہیں ملنا۔